کہ اس ٹائم ہماری آپ بڑے بزنس مین ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، پرانی کہانیاں ختم، گڈ بائے، مہربانی ان ماشاءاللہ آپ کے اکٹھے کیے گئے پیسوں کی، جن کی بنیاد پہ اور ان احسانوں کی جو آپ نے لوگوں کو نوکریاں دی، جن کی وجہ سے یہ جو 30-40 سیٹ ایکسٹرا آپ نے مار کے اتنی فیس سیونگ لے لی ہے. لیکن اپ کمنگ ٹائم میں یہ آپ کا کیریئر کا اینڈ ہونے جا رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈر کبھی نہیں، میں کل تجزیہ نگار سن رہا تھا، ایک تو ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اتنی ڈھٹائی سے انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی نہیں کہہ رہے، یہ ابھی آزاد صحافت ہے. ان کو بھی میں بتا دوں کہ لوگوں نے تن دینا ہے اب آگے. لوگ ہر اس بندے کو تن دیں گے جو ان کی صحیح نمائندگی نہیں کرے گا. لوگ آپ کو ہر چوک پہ، ہر آفس میں، ہر گلی میں، ہر اس میں ایجیٹیٹڈ ملیں گے، فرسٹریٹڈ ملیں گے. اگر ان کی سنیں گے تو ٹھیک، ورنہ وہ وہیں لٹا لیں گے آپ کو. یہ رویہ قوم کا ہونے والا ہے اس کو. اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایران کا انقلاب نہیں آئے گا کہ جس میں کوئی اسلام ہوگا یا وہ ہوگا. یہ فرینچ ریولیوشن کی طرف جائے گا، جہاں بھوک اور افلاس کی وجہ سے خون بہا تھا اور ہر غریب امیر کو کاٹتا تھا کہ تم امیر ہو. تو یہ قوموں پہ آتا ہے. آپ ماشاءاللہ یہ جو تجربہ کرنے جا رہے ہیں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے میں چلیں ایک سجیشن دے دیتا ہوں، جو پچھلی دفعہ بھی پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں ہم نے دی کہ نہیں دی. سیٹیں تو آپ نے دیکھ لی ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کتنا زور لگایا. اس کا مطلب ہے سیٹیں مار بھی لیں تو اس ایک شخص کی 50% تو میجورٹی پڑی ہے نا. چلو ساری لے جاؤ، پورا ملک ایک طرف، ساری جماعتیں ایک طرف، آج بھی وہ سسٹین کر گیا 50% پہ. تو آپ کی سارے ادارے اور معاملات جو ہیں وہ کتنی اسٹرینتھ ہوگی؟ 5-6 لاکھ، 10 لاکھ. اور اس کے پیچھے تو پھر اب 25 کروڑ کو بھی 12 ووٹر کو آدھا ٹرن اوور 50% کرو، 50% کو بھی 2.5 کروڑ کر لو، پھر بھی آپ 1% بنیں گے اس کا. ٹھیک ہے، اس کی پاور کا. تو اس سے نہ چھیڑو، نہ پنگے لو. دوسری بات، بہترین آج میں پاکستان کا رائے حل دے رہا ہوں، زرداری صاحب ریزائن دے دیں. اور یہ میرا پیغام ہے لطیف کھوسا صاحب کو، کوئی سنوا دے جا کے، جو قریب کے سن رہے ہوتے ہیں، یہ شیر افضل مروت صاحب یا جو بھی پی ٹی آئی کے. اس کا سلوشن میں آج آپ کو دیتا ہوں. این عمران خان کے مطابق بات ہو جائے گی. اس کے دماغ آپ لوگ نہیں، اتنا نہیں ہے تو مجھے آن بورڈ لے لیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نہیں قابو آ رہا کیسے آئے گا. دماغ جس طریقے سے ٹیکل ہونا ہے اس کا آج رائے حل دے دو. زرداری صاحب ریزائن دے کے سائڈ پہ ہو جائیں. پیپلز پارٹی کو بلاول ون اینڈ اونلی ہیڈ کرے، جا کے کہے انکل پاپا کو سائڈ پہ کر دیا، میرے پہ کوئی کرپشن، میرے پہ کوئی ایسی بات، اور میں اس سب کا قائل نہیں ہوں. مجھے آپ کے ساتھ مطلب اس کو کرنی ہے جیسے آپ کہیں. ہاں جی، انکل شہباز کو میں ویسے ہی بڑا تنگ آ گیا ان سے، اور بڑا دھویا میں نے ان کو الیکشن کمپین میں، لہٰذا میں ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا، ورنہ میرا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا. میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں نا زرداری صاحب کے ساتھ بات. بلاول مٹی کھاتا ہے کیا؟ اس کو نہیں پتا ایک دن پہلے میں کھڑا ان کو دھو رہا ہوں، اگلے دن میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا بنے گا؟ اب اس کا ان کو کسی کو سمجھ نہیں آنی. دو بندے ہیں، لطیف کھوسا صاحب، اعتزاز احسن صاحب، اور ایک ہے جنرل نعیم خالد لودھی. یہ تین بندے چاہیں یہ جائیں بلاول کو اس بات پہ کنونس کریں کہ پاپا سائڈ پہ ہو جائیں، سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، پیپلز پارٹی میری اور میں آگے. سب سے بہترین بات بتا رہا ہوں آج آپ کو. پھر جا کے عمران خان کو کہیں کہ زرداری صاحب سائڈ پہ ہو گئے، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا رہے ہیں، ہمارے جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ ایز اٹ از ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جو طریقہ وقار تھا کہ پارٹی تو ختم نہیں ہوئی، الیکشن ہی ہوا ہے تو وہ واپس آ کے جوائن کریں گے، ہمارا جو کوٹا ہے وہ پورا بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. جو ادارے جدھر ہیں اپنی اپنی ڈومین میں واپس. خان صاحب نکلتے ہی بیٹھیں گے، نکلتے ہی جو انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ، انہوں نے کہا تھا نا پنگا ہمیں انہوں نے ڈالا ہے نا، امریکہ کو انہوں نے پیچھے لگایا ہے نا. ٹھیک، خان صاحب باہر نکل کے پورے اوورسیز کو کال دیں گے. ٹارگٹ جتنا ہمیں آئی ایم ایف کی قسط جو پھنسی ہمارے گلے میں وہ کال دیں گے. اکاؤنٹ ایک اسٹیٹ بینک کا وہی جو انہوں نے بنایا تھا روشن ڈیجیٹل، کچھ بھی سارا پیسہ جہاں جہاں کا ہے
عمران خان باہر بیٹھ کے روشن ڈیجیٹل پاکستان میں اتنے بلینز جتنے کے لیے یہ جہاز بھاگے ہیں نا سعودیہ اور ادھر ادھر، عمران خان بیٹھے گا اور وہ سارے کا روشن ڈیجیٹل میں اتنا ٹارگٹ پورا کرے گا. یہ اس کا ٹارگٹ ہوگا کہ بھئی نہ ہمیں سعودیہ سے مانگنا، نہ دبئی سے، نہ کہیں سے، تم نے بیٹھ کے یہ پورا کرنا ہے. اپنے پاکستانیوں سے مانگ کے پاکستانی جو یہ لوگ ہیں یہ جا کے ان اداروں کو ایشورنس دے دیں کہ یہ جو آپ لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے وہ بھی ختم. ہم جانیں یہ انویسٹمنٹ کا ٹارگٹ دے دو، یہ ہم پورا کریں گے. خارجہ پالیسی آزاد ہوگی، سارا ایسٹ نہ آئے. جو میں اوورسیز کے جذبات جانتا ہوں، آپ کی سوچ ہے، اور ایک ایک بالی بھی بیچ کے وہ ادھر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اگر یہ عمران خان کو باعزت واپس ریسٹور کرنے پہ آ جائیں. تو اگر 26 کروڑ سیدھا ہوتا تو یہ کدو آپ نے کیا کرنے. اس بات پہ یہ تین پرسنالٹیز دے ہیو گٹس، جو میں نے تین نام لیے ہیں، جنرل نعیم خالد لودھی، لطیف کھوسا، اعتزاز احسن. یہ تین بندے کیونکہ وہ ان بٹوین، نعیم خالد لودھی تو وہ پرسنالٹی ہے نا کہ جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ ان بٹوین ہے، اور کوئی عہدے کا لالچ یا کوئی اس طریقے کی، اور ہمیشہ وہی لوگ کام آتے ہیں. دنیا کی تقدیر بھی وہی بدلتے ہیں جن کے اندر عہدوں کے لالچ نہیں ہوتے، سب کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں. ایک جنرل اپنی پیک پہ سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے، اور جو الائنمنٹ ہے ان کی وہ ایز اٹ از ویسی ہے جیسی عمران خان کی ہے، کہ مطلب وہ باجوہ کے ساتھ اسی کی بیس پہ ان کی بھی یہ معاملات خراب رہے. تیسرا اعتزاز احسن از جیسے کہتے ہیں کہ مزیدار بندہ، آج کل بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں تو دل دکھ رہا ہے کہ یار یہ تو نہیں بوڑھا ہونا چاہیے، مطلب جو ان کی اسپیکنگ سٹائل اور جو کرزما. لطیف کھوسا صاحب نے تو ہرا دیا سارے ان کو اس دور میں اپنے جو پرفارمنس دی. یہ تین بندے بیٹھ کے، بلاول نے جو ہاتھ باندھنے ہیں، اب ادھر تو کیریئر ختم کرے گا اگر بیٹھے گا. بتائیں بچے کو، ان کی تو تعلقات تھے نا بی بی سے، بچے کو بتائیں کہ پاپا سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. ہم آگے خان صاحب کو بتا دیں گے کہ سٹیپ ڈاؤن ہو گئے ہیں جو آپ چاہتے تھے، مائنس زرداری. آپ بتائیں اب کیا حکم ہے، اب ہمیں حکومت بنانے دیں. اور ان میں سے گوہر صاحب اگر عمران خان چوز کرتے ہیں، لطیف کھوسا کو کرتے ہیں، کسی اور کو کرتے ہیں، جس کو بھی اپنا وزیر اعظم بنائیں فوراً. ان کے کیسز تو پہلے ہی ہوا تھے، جس کو سپریم کورٹ سائفر کو پہلے ہی زیرو کر چکی ہے، وہ نیچے سے چھوٹے سے جج نے پھر اس میں کنڈی پھنسائی ہوئی ہے. وہ جو توشہ خانہ اوپر پہلے ختم ہو چکا وہ پھر ریورس ہوا. یہ تو ویسے مذاق تھا، یہ تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، جینونلی ختم ہو جانا ہے. اور اب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں وہ خدا را اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اب پاکستان وہ نہیں رہا. اب بوٹ پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف کام کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ عوام پیچھے بھی کھڑی ہوگی، پیرے بھی دے گی، آپ کے ساتھ بھی جائے گی. اب نہ ڈریں. اب پہلے تھا ایسے ہی، نواز شریف صاحب کا جب بھی انہوں نے اندر کیا کون نکلا؟ وہ باہر بیچارے جیل چلے جاتے، کوئی نہیں نکلتا تھا. باہر چلے جاتے سیٹ ہی کوئی نہیں آتی تھی. وہ جیل میں بیٹھا ادھر سیٹوں کے انبار لگ گئے ہیں، کینڈیڈیٹس کے انبار لگ گئے ہیں. ٹھیک. اچھا ابھی میں ایک اور بات بتا دوں، ابھی یہ ٹلیں گے نہیں، کیونکہ عقل تو میں نے کہا اپریل میں آنی ہے. ٹھیک. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، نہ ٹلیں. وہ تو ان کی بات ہے نا، کچھ بھی ہو جائے. میں اپنی ذاتی طور پہ زندگی میں نا یہ جو مطلب میں نے دیکھ لیا ہے، آئی ایم ہیپی. اپنی قوم سے میں خوش ہوں. اب مجھے ان سے امیدیں بھی ہیں. پہلے میں بالکل ادھر سے جیسے کہتے ہیں نا جانے کی سوچتا تھا کہ ہم کسی اور قوم میں ٹائم ضائع کریں تو وہ ہمیں سر پہ بٹھا لے گی، اس قوم نے ہمیں کیا دینا جن کو عقل ہی نہیں ہے. لیکن پہلی دفعہ انہوں نے میچورٹی اور اس کا ٹائم مظاہرہ کیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عہدے کی طاقتیں ہیں، جو اس ٹائم صاحب اقتدار ہیں، ان کا دل نہیں کرتا اس حقیقت کو سمجھنے کا کہ عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے. آپ اس کے کپڑے بدلیں، رنگ بدلیں، توڑ پھوڑ کریں، کچھ بھی کر لیں یار، اگر کھیلیں گے کتنے کے دن. زمین بڑی چھوٹی ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اس کی جو اصل فیلڈ ہے، فیلڈنگ جو ہے باہر اوورسیز تو سارا فیلڈنگ ہے. آپ کون سے ملک میں جائیں گے، آپ پتہ کریں گے اس ملک میں ضرور جا سکتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے بھی ایک بھی پاکستانی آج تک داخل نہیں ہوا، ورنہ جہاں ایک بھی ہوا نا اس نے بھی آپ کا جینا حرام کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے رائے حل دی ہے
اس کو جس آپ کے کوئی وکیل سن رہا ہو, کوئی بھی اس کا کلپ کاٹے, لطیف کھوسا صاحب کو, اعتزاز احسن کو اور جنرل نعیم خالد لودھی کو ان تک پہنچائے کہ جائیں بسم اللہ کریں. خان صاحب کو یہ لوگ ایویں ٹامکٹوئیاں مارتے رہیں گے, سلوشن کسی کو سمجھ نہیں آنا. خان نے ماننی نہیں ہے. خان تو ماننے والے دن نہیں پیدا ہوا. آپ لوگوں نے پہلے بھی آفر کی تھی پیپلز پارٹی کی, وہ میرے نوٹس میں ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, چھوڑ دیں, وہ نہیں ہونی تھی. اس نے تو وہ کیوں مانے بھائی, آپ بتائیں بھلا, صحیح نہیں کر رہا تھا, وہ کیوں مانے؟ جب کہ مزے کی بات یہ ہے, جب اس کو یہ بھی پتا ہو کہ پاکستان کی 80% افواج پاکستان بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے, جب اس کو یہ بھی پتا ہو کہ, اور آج آپ کو چلے سب سے بڑا مت کھول دیتا ہوں میں, مارس جن کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے وہ ہماری عسکری ادارے ہوتے ہیں. عمران خان کا بھی رولنگ پلانٹ مارس ہوا. اب اس کی جو ٹون ہے, جو اس کی کرزما ہے, یہ پسند آنا کس کو ہے جن کا اپنا رولنگ پلانٹ مارس ہوگا؟ تو جنرلی ان کو تو کمانڈر ملا ہوا ہے, اصل کمانڈر ہے. وہ بیچارے کیا کریں, ان کے دل رک ہی نہیں پائیں گے اس سے. سمجھ لیں, ہر دلیر, ہر جری, ہر وہ شخص, وہ اسکارپین ہو, وہ ایریز ہو, یا اس کا مون سائن یا سن سائن یا رائزنگ ہاؤس میں کہیں بھی تعلق ہو جائے مارس کا, عمران خان اس کا ہیرو ہے. عمران خان اس کا ہیرو ہے. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا جی, اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.